بھارت پاکستان بلوچستان میں دہشت گردی گروہوں کی حمایت کا الزام لگاتا ہے، پر بھارت اس کا تردید کرتا ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کا مقدمہ اس وقت مضبوط ہوگا جب الزام کے ساتھ ناقابل تردید ثبوت بھی رکھے جائیں۔ کشمیر 7 دہائیوں کا زخمی سوال، 8ویں دہائی شروع ہے۔ کشمیر کا مسئلہ حل طلب 1947 سے ہے۔ جنگیں ہوئی، قراردادیں ہوئیں، مذاکرات ہوئے، تقریریں ہوئیں، پر کشمیری کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق نہ مل سکا۔ کشمیر میں ریاستی جبر، سیاسی گرفتاریاں انسانی حقوق کے سوال کو نظر انداز کر کے جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں رہ سکتا۔ کشمیر نقشے پر ایک لکیر نہیں، انسانوں کا ادھورا حق ہے۔ اگر بھارت کشمیر میں طاقت کا استعمال کرے تو پاکستان کے خلاف پراکسی نیٹ ورک چلائے اور پانی کو دباؤ کا ہتھیار بنائے تو ایک مسلسل غیر اعلانیہ جنگ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ پانی کی دہشت گردی، بم سے ایک عمارت گرتی ہے، پانی روکنے سے فصلیں سوکھ جاتی ہیں، شیار پیاسے ہو جاتے ہیں، کروڑوں انسانوں کی خوراک کو خطرہ پڑ جاتا ہے، گولی انسان کو مارتی ہے۔ پانی کی جنگ تہذیب کو مار دیتی ہے۔ دریاؤں، معاہدوں، آبی ذخائر کو سیاسی ہتھیار بنانا پورے خطے کو تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ سرحد کے اندر چھپے سانپ، دہشت گردی کا ایک سانپ پہاڑ پر بیٹھا ہے اور کئی سانپ سوٹ پہن کر دفاتر، بندرگاہ، بینک، مارکیٹ، اقتدار کے ایوانوں میں بھی بیٹھے ہیں۔ ان کے پاس بندوق نہیں ہوتی، ان کے پاس فائل، جعلی انوائسیں، SRO، سیاسی سفارش، سرکاری مہر ہوتی ہے۔ گدون نمازائی دیکھ لیں، سنتی شہر پالیسی کی وجہ سے قبرستان بن گیا۔ گدون نمازائی سنتی بستی پسماندہ علاقے میں روزگار اور صنعت لانے کے لیے قائم کیا گیا، مراد دی گئی، سرمایہ لگایا گیا، فیکٹریاں قائم ہوئیں، پھر پالیسی بدل گئی، مراد ختم ہوئی تو توانائی مہنگی ہوئی، کاروباری لاگت بڑھ گئی، کئی یونٹ بند ہو گئے، حکومت نے سرمایہ کار کو بلایا، فیکٹری لگائی، پھر پالیسی کی تلوار سے وہی ترقی تھی یا فیکٹری ذبح کر دی۔ سنتی قبرستان کی تعمیر ہے۔ جو پالیسی ہزاروں مزدوروں کا روزگار دفن کر دے اسے کامیاب حکمتی عملی نہیں کہا جا سکتا۔ اسمگلنگ صنعت کے گلے پہ چھرا ہے۔ جو شخص اسمگلنگ کرتا ہے وہ صرف کسٹم ڈیوٹی نہیں بجاتا، وہ پاکستان کی فیکٹریاں بند کراتا ہے، مزدور کی نوکری چھین لیتا ہے، دانتدار تاجر کو سزا دیتا ہے اور قومی خزانے کو کمزور کرتا ہے۔ کلاشنکوف اسمگلنگ کرنے والا دہشت گرد ہے، مگر اربوں روپے کا سامان اسمگلنگ کرنے والا، صنعتوں کو بند کرنے والا معزز کاروباری کیوں کہلائے جی؟ ایران پیٹرول اور پلاسٹک دانے کی اسمگلنگ کی، اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں۔ ایران سے غیر قانونی راستوں کے ذریعے آنے والا پیٹرول، ڈیزل، پلاسٹک دانا صرف ایک سستی چیز نہیں ہے، اس سے قومی ٹیکس ضائع ہوتا ہے، قانونی کمپنیاں متاثر ہوتی ہیں، غیر قانونی نیٹ ورک طاقتور ہوتے ہیں، سرحدی مافیا مالدار ہوتا ہے اور ریاست کی ریٹ کمزور ہوتی ہے۔ جس پیٹرول سے گاڑی چلتی ہے اگر اس سے مافیا بھی چلے تو وہ ایندھن نہیں اور ریاست کے خلاف برود ہے۔ اسمگلنگ شدہ پلاسٹک دانا صرف پلاسٹک نہیں بناتا، دیانتدار صنعت کار کے گلے کا پھندا بھی بنتا ہے۔ ہر کنٹینر، ہر گودام، ہر سپلائر، ہر خریدار کا ڈیجیٹل ریکارڈ ہونا چاہیے۔ فارن ٹرانزٹ ٹریڈ فارن ٹرانزٹ کا حق ہے، مگر اس کا مال کاغذوں میں کابل جائے اور حقیقت میں پاکستان کے بازار بھر دیے تو یہ تجارت نہیں، یہ قومی خزانے کے ساتھ کھیل ہے۔ اس کو دہشت گردی نہیں کہیں گے اور کیا کہیں گے؟ مال کا بل کے نام پر نکلتا ہے، دکان لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹے میں یہ ٹرانزٹ ہے یا خزانے کا جنازہ نکل رہا ہے؟ کسٹم افسر، کلیننگ ایجنٹ، ٹرانسپورٹر اور سیاسی بھی اس نیٹ ورک میں سرپرستوں میں شامل ہیں، اس کا حساب ہونا چاہیے۔ فاٹا پاٹا، آزاد کی مشکی ریاستیں، پسماندہ علاقوں کا ٹیکس مراد روزگار پیدا کرنے کے لیے دی جاتی ہیں، مگر اگر فیکٹری صرف کاغذوں میں ہو اور کاروبار کسی دوسرے شہر میں ہو تو یہ رعایت نہیں، یہ مرحومی کے نام پر ڈاکہ مارا ہے اور یہ دہشت گردی ہے۔ غریب علاقے کا نام، امیر آدمی کا صنعت کاری، یہ فائدہ سرکاری مہر والا فراڈ ہے۔ قرآن پاک کے نام پہ کاغذ منگوایا، قرآن پاک اور دینی کتاب کی طباعت کے لیے ریاتی کاغذ منگوایا جائے، پھر اسے عام رائٹنگ یا کمرشل پیپر کے طور پر بازار میں فروخت کیا جائے تو یہ صرف ٹیکس چوری نہیں، یہ بھی ایک دہشت گردی ہے۔ یہ مقدس نام کو منافع کی رسید بنانا ہے۔ جو قرآن کے نام پر رعایت لے رہے ہیں اور بازار میں کاغذ بیچ رہے ہیں وہ خزانے کا چور بھی ہے اور وہ اس تقدس کو سوداگر بھی ہے۔ اس کو آپ دہشت گرد نہیں کہیں تو اور کیا کہیں گے؟ ہر کلو کاغذ کا آڈٹ ہونا چاہیے، کس نے منگوایا؟ مگر اتنا میں بتا دوں، تقریباً 10 سال میں آپ حیران ہوں گے 7 لاکھ ٹن سے زیادہ قرآن پاک کا پیپر آ چکا ہے۔ کسی پریس کو دیا، کتنی کتابیں چھپیں، باقی کاغذ کہاں گیا؟ اس کو دہشت گردی نہیں تو اور کیا کہیں گے؟
अलमुनियम और तांबे की तारें चोरी करके भट्टियां चलाना, बिजली, टेलीफोन, रेलवे, सरकारी तनसीबात से तार चोरी करना मामूली चोरी नहीं, ये भी दहशत गर्दी है। इससे पूरे इलाके की बिजली तो बंद हो सकती है, मौसलात मुतासर होते हैं, रेलवे रुकता है, सड़क बंद होती है, पर चोरी शुदा तार खरीदने वाली भट्टियां और कबाड़ी इस जुर्म की माली शहरग हैं। इनको दहशतगर्द नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तार चोर हाथ नहीं उठाता, पूरे इलाके की नब्ज काट देता है। जो भट्टी बगैर बिल, बगैर सप्लाई रिकॉर्ड और मशकूक दहात खरीदे, उसे सनत नहीं जुर्म की फैक्ट्री समझा जाए और उसे दहशतगर्द कहा जाए। पेंट, केमिकल, अंडर इनवाइसिंग और बगैर इनवाइस के पेंट बिक रहा है, जो केमिकल गलत नाम, गलत SRO और कम कीमत पे बेच रहे हैं, ये दहशतगर्द नहीं तो और क्या है। कस्टमर टैक्स को बचाए, वो ध्यानदार सनतकार को मार्केट से निकाल देते हैं, वो मुकाबला नहीं कर सकते। रुकिए, ICI खत्म हो गया, नेतन पेंट चला गया, बक्सले पेंट फारग हो गया, एवरशाइन पेंट खत्म हो गया, कौसलेट पेंट खत्म हो गया। ये सांप नहीं तो और क्या थे। इनको खत्म करने में किनका हाथ है, इसकी डिटेल होनी चाहिए। जो पेंट बनाए मगर फरोख्त छुपाए, खाम माल स्मगलिंग करे, जाली ब्रांड चलाए, जो नुकसानदेह अजदा इस्तेमाल करे, वो खजाना, सनत और सारफ तीनों पर हमला करता है। सेहत अंडरवाइसिंग की कलम की गलती नहीं, कौमी खजाने पर सफेद कॉलर का डाका है। टैक्स चोरी और करोड़ों अकाउंट्स, करोड़ों बैंक अकाउंट्स का मतलब यह है नहीं कि हर अकाउंट होल्डर काबिल टैक्स है। एक शख्स के कई अकाउंट हो सकते हैं, जबकि मजदूर, तालिब इल्म, पेंशनर और कम आमदनी वाला शहरी लाजमन इनकम टैक्स का जिम्मेदार नहीं होता। मगर जिसके पास महल हो, गाड़ी हो, कारोबार हो, बैरून मुल्क का सफर हो, भारी लेन देन हो, लेकिन टैक्स रिकॉर्ड खाली हो, उस कौम का जवाब देना जरूरी है। इसको आप दहशतगर्द नहीं कहेंगे, ये भी दहशतगर्द है जो टैक्स चोरी करता है। बहाल नजर आते हैं, गाड़ी नजर आती है, सिर्फ आमदन, कारोबार नजर आता है। FBR को नजर क्यों नहीं आता जी? हर नॉन फाइलर दहशतगर्द नहीं, मगर जो चोरी कर रहे हैं वो दहशतगर्द ही है। मगर जो काबिल टैक्स दौलत को जानबूझकर छुपाए, अपना बोझ गरीबों पर डाल दे, वो माशी मुजरम है, वो भी दहशतगर्द है। हुकूमत को महफूज शिकायती नंबर देना चाहिए, इतला देने वाले की शनाख्त महफूज हो, झूठी शिकायत पे सजा हो। जाली खाद, गलत बीज और जहरीली ज़राई अदवाइयात बेचना, जाली खाद बेचना किसान का पैसा नहीं खाती, वो फसल खाती हैं, जमीन खा जाती हैं, मुल्क का खुराक खा जाती हैं, कौम का मुस्तकबिल तबाह कर जाती हैं। जाली खाद फरोश एक किसान को नहीं लूटता, पूरे पाकिस्तान के दस्तरखान पे डाका मारता है। इसको आप दहशतगर्द नहीं कहेंगे। गलत बीज, जाली लेबल, मिलावट शुदा ज़रिए अदवात को आम का कारोबारी खिलाफ वर्जी नहीं, बल्कि ग़िज़ाई सलामती के खिलाफ संगीन जुर्म समझना चाहिए। ये भी एक दहशतगर्द की एक किस्म है। डैम रोकना, हर डैम की मुखालफत जुर्म नहीं। माहौल, आबादी, सूबाई हकूक, लागत, तकनीकी इतराज़ात जायज हो सकते हैं, पर जो शख्स जाती या सियासी मफाद के लिए जरूरी आबी मंसूबे रोके, झूठ फैलाए या फंड खा जाए, वो आने वाली नस्लों के पानी, बिजली और खुराक से खेलता है। आज डैम रोको, कल खेत सूख जाएंगे, फिर मातम किस पे? परसों शहर प्यासा होगा, दरिया के किनारे क्या करेंगे? 22% मार्कअप, टेक्सटाइल और सनत का जनाजा नहीं निकलेगा तो और क्या होगा? अगर फैक्ट्री में 10% कमाए और बैंक 20 से 22% मार्कअप ले तो संत चलेगी क्या? नीलाम होगी। बिजली महंगी, गैस महंगी, टैक्स गैर यकीनी, रिफंड किए हुए कर्जे नाकाबिले बर्दाश्त। ये दहशत गर्दी नहीं तो और क्या है? मिलें बंद हैं, फिर हैरत की क्या वजह है? चिमनियां ठंडी हो गई, मजदूर बेरोजगार हो गए। ये मुआशी बैंकों का मुनाफा गरम पॉलिसी है। ये सनतकार खामोश पोस्टमार्टम हो रहा है। खून अमाजाई हो, टेक्सटाइल के मराकस हो, सनत को बरात देकर बुलाना, फिर पॉलिसी बदल कर कब्रिस्तान बना देना कौमी नुकसान है। और ये लोग दहशतगर्द हैं। कौमी एहसासों की मशकूक की निजेकारी बजाते खुद जुर्म नहीं, बस कौमी एहसासी को कम कीमत पर महदूद बोली, गैर शफाफ हिसाब या सियासी तल्लुकात के जरिए मुंतकिल हो तो कौमें सवाल करेगी। कौमी एहसासें बेचना इसलाह हो सकती है, इसे बंद कमरों में दोस्तों के हवाले करना कौमी अमानत की नीलामी है। ये भी एक दहशतगर्दी है। हर पुरानी निजेकारी को आजाद माली पार्लियामेंट्री ऑडिट होना चाहिए। असल साथा क्या था, जमीन की कीमत क्या थी, कर्जा कितना था,
بولی کتنی تھی, مقابلہ کتنا تھا, اور فائدہ قوم کو ہوا یا چند خاندانوں کو. یہاں رکیے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 2003 میں 42 کنال جگہ بیچی حسین چوک میں صرف 17 کروڑ میں, اور 38 کنال جگہ بیچی شمع سینما کے پیچھے 3 کروڑ روپے میں, اور میں نے جگہ لی 5.5 کروڑ 30 لاکھ روپے میں. آپ کو پتہ ہے کہاں لی تھی؟ میں نے جگہ لی چوک یتیم خانے میں. 2003 سے 2026 تک میں اس دہشت گردی میں پھنسا ہوا ہوں. ابھی تک جسٹس اعجاز افضل ذلے جیسے ججوں نے میری رجسٹری کی ہوئی رجسٹری کینسل کر دی. ان ججوں کو آپ دہشت گرد نہیں کہیں گے, یہ بھی دہشت گرد ہے. شمع سینما والی کیوں نہیں آکشن ختم ہوئی جی؟ منی مارکیٹ والی جو حسین چوک والی جگہ ابھی تک کیوں نہیں خالی کرائی جی؟ یہ صرف میاں ابو ذر شاد کی اس لیے خالی ہوئی کہ مجھے رائٹر ہونے کی سزا دی گئی, اور یہ زیادتی انشاءاللہ قیامت والے دن اعجاز افضل ذلے جج کے گریبان میں میرا ہاتھ ہوگا اور اللہ کے حضور وہاں فیصلہ ہوگا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے.